الرحیم انصاف نامے کا 11واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں کل کی نشست میں چند امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے نقلیات اور صحابہ کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی جو ہے سننے میں آئے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں پہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کی قدر بتائی جا رہی تھی کہ تھوڑا بھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بالغدوی والآصال، صبح اور شام اس کا ذکر کرو، تو وہاں خاص طور پہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، تو عصر اور مغرب کے درمیان جو بیان ہوتا تھا، مغرب کے بعد نارملی ہوتا ہے کیا جلسہ کچھ بھی ریلیجس گفتگو جب ہوتی اس کے بعد پھر جو ہے اس کی ایک نجی بیٹھک ہوتی، ایک جو ہے سب سیشن ہوتا، لوگوں جو ہے کیا ڈسکشن ہوا وہ ہوا، تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ بھی جو ہے وقت کو ضائع کرنا مل کے بولے وہ بیان ہوا، اس کے بعد فوراً جو ہے ذکر اللہ میں لگ جاتے تھے، جیسا کہ آپ کل کی چیز سنیں مغرب کے بعد جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ اور میاں مخدوم رضی اللہ عنہ کا حجرہ بازو بازو تھا، تو بندگی میاں نے صرف یہ پوچھا کہ آج میران جی نے فلانی آیت کا کیا بیان کیا ہے، تو تھوڑا سا ڈسکشن کر رہے تھے، اتنے میں جو ہے جواب ملنے سے پہلے بندگی میں جو ہے پچھتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت جو ہے ضائع کر دیا اور جو ہے اللہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فوراً ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور حدیث مبارک جو شان نزول ہے، جہاں پہ رسول اللہ نے جو ہے انگوٹھی جو انگلی میں پہنے ہوئے تھے وہ 2 مرتبہ پھرائے، تو جو ہے قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوئی سورۃ دخان کی، جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا زمین و آسمان میں کوئی چیز کو ایک کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا، فوراً قرآن مجید کی جو ہے آیت نازل ہوئی۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام بھی ایک صحابی کو گھاس کی کاڑی کے 2 ٹکڑے کیے، تو میں السلام علیہ فرشتوں کو ایک لمحہ فرصت تو دو، تو یہ ایک چیز پہ جو ہے پوائنٹڈ کیا جاتا تھا، روکا جاتا تھا، ٹوکا جاتا تھا، تاکہ رسول اللہ اور اسلام کا جو دائرہ تھا، جو صحابہ کا اس وقت کا جو دور تھا، وہ 100% پیور جو ہے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے سے پیدا کیا وہ مقصد پورا وہاں پہ ہو رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے نقل ہے کہ خراسانی نے حضرت مہدی علیہ السلام کا حلم آزمانے کے لیے اپنی آستین میں شراب کا پیالہ لایا کہ کتنا برداشت کرتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ شراب کا پیالہ جو ہے جو بوٹل تھا آستین میں جو ہے چھپا کے لیا، شرابی تھا شخص کو۔ بعض برادروں نے عرض کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کی شراب کا پیالہ توڑ دیتے ہیں، اسلام سے بولے اگر آپ اجازت دیے تو اس کا جو گستاخی کر رہا توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری سمجھ کی بات ہے، تمہارے حساب سے کہہ رہے ہو، یہ شراب کی مستی جو نے شراب میں مست ہے، یہ جو ہے 2 ساعت کے بعد دور ہو جائے گی۔ اس بندے کے پاس مستانے دنیا آتے ہیں، دنیا کی مستی چھوڑ جاتے ہیں، دنیا کی جو مستی ہوتی ہے وہ قیامت تک رہتی ہے، اس کے پاس جو چڑھی ہوئی رہتی، ہمارے پاس جو ہے جو مستانے دنیا آتے وہ تاریخ دنیا ہو جاتی، یہ مستی تو جو ہے 1-2 گھنٹے کی رہتی، یہ تو اسی طرح جو ہے چلے جائے گی، بلکہ میں اسلام روکے اور بیان کرے اسی وقت پہ جو ہے وہ تاریخ دنیا ہوا ہے۔ آگے آپ کو وہاں پہ ایک شعر بھی ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایک ساتھ بھی دنیا کا متوالا ہوا تو کبھی ہوش میں نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، تم ان لوگوں کے مانند مت ہو جو اللہ کو بھول گئے، یہی جو ہے دنیا کی مستی ہے، جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جو شراب میں آدمی مست ہوتا وہ اپنے آپ کو بھلا ہوا رہتا، دنیا کو ماحول کو بھلا ہوا رہتا، لیکن جو دنیا میں مست رہتا وہ اصل خدا کو بھلا ہوا رہتا، بظاہر جو ہے ہوش میں ہے، لیکن وہ شرابی سے جو ہے زیادہ جو ہے بدمست ہے، بے ہوش ہے، جو خدا کو بھلا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے خود ان کے نفسوں سے فراموش کر دیا، وہی لوگ فاسق ہیں، ان کی نفسوں نے ان کو بھلا دیا، یہ اپنی ذات کی خبر نہیں رکھتے، میں کون ہوں، کس واسطے پیدا ہوا، کس مقصد کے لیے پیدا ہوا، یہ خود کو جو ہے بھولے ہوئے ہیں، خدا کو بھولے ہوئے نہیں، خود کو بھولے ہوئے ہیں، اور آخرکار جو خود کو بھلا ہوا ہے وہ دوزخ کے حوالے ہوتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں مشغول ہو گئے نہیں جانتے، یہ دنیا داروں کی نشانی رہتی، دیکھیے جو لوگ دنیا میں مشغول ہو گئے نہیں جانتے کہ نماز میں کتنی رکعتیں گزاری اور کیا پڑھی اور دل کہاں کہاں جاتا ہے، ایک دم رکعتیں بھول جاتی، نماز میں کتنی نمازیں پڑھی اور کیا پڑھا کیا ہوا بھول جاتے۔ مستے میں ہوشیار گردت تا سحر، مستے دنیا تا قیامت بے خبر، جو کہہ رہا تھا یہ مشہور شعر ہے، جو شراب کا متوالا ہے، جو شراب سے جو ہے مسوا ہوا ہے، اس کا جو نشہ ہے وہ سحر تک رہتا، وہ سحر کو جو ہے صبح تک ہوشیار ہو جاتا۔ مست دنیا تا قیامت بے خبر، جو دنیا کے نشے میں ہے وہ قیامت تک بے خبر رہتا، شراب کے نشے والا سحر تک صبح تک
جو ہے ہوشیار ہو جائے گا، لیکن جو دنیا کے نشے میں مست ہے وہ قیامت تک بے خبر رہے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، یعنی اے لوگوں نماز کے پاس نہ جاؤ ایسی حالت میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ سکارا، جب شراب حرام ہو رہی تھی اس وقت پہ جو احکامات نازل ہو رہے تھے کہ تم اگر شراب کے نشے میں ہو، شراب پئیں گے تو جو ہے اس کا نشہ رہے گا، اور جو پڑھتے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، تو اس وقت پہ قریب میں مت جاؤ، بولتے اللہ میاں نماز کو۔ سکارا جو ہے نشے کو بولتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نقل ہے، حضرت اسلام نے سکارا سے دنیا کی مستی مراد لی۔ اسلام سکارا جو نشہ ہے وہ بولے اسلام اللہ کے پاس دنیا کی مستی والوں کی نماز قبول نہیں ہو رہی، مطلب دنیا کی مستی میں نشے میں جو ہے ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ نیز نقل ہے، حضرت اسلام نے سکارا سے دنیا کی مستی مراد لی، اور جن اشخاص نے خدا کی یاد فراموش کر دی شیطان ان کے منہ میں لگام دیا ہے، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ کے ذکر کو بھول جاتے شیطان ان کے اوپر جو ہے حاوی ہوتا، اللہ ایک شیطان ان کو لگا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا کہ البتہ لگام ڈالوں گا میں اس کی اولاد کو، شیطان کہہ رہا ہے کہ مگر تھوڑوں کو، سوائے تھوڑوں کی۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت اسلام نے عشق کا بیان، اب یہاں سے عشق کا بیان شروع ہو رہا ہے، عشق کا بیان اس عبارت میں فرمایا کہ عشق کا شہباز لامکاں سے اڑا، آسمان پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، آگے بڑھ گیا، اور پہاڑوں پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، آگے بڑھ گیا، اور خاک پر پہنچا، اپنی جگہ پایا، اور بیٹھا اور کہا میں محبت ہوں۔ محبت اور محنت میں فرق نہیں ہے مگر ایک نقطے کا، جب نیچے کا نقطہ اوپر ہو جائے تو وہی محبت محنت ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کی مشہور نقل ہے، اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یعنی ہم نے تحقیق امانت کو پیش کیا، آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اس کو اٹھا لیا انسان نے۔ تو وہی وہ امانت جو ہے عشق الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، وہ بار امانت جو دیدار کا بار ہے، جو پیش کیا گیا سب کے اوپر، تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں پہ آسمان سے مراد فرشتے ہیں، پہاڑوں سے مراد جنات ہے، زمینوں سے مراد انسان ہے۔ تو یہ سب جو ہے جب بار پیش کیا گیا تو وہاں پہ پیچھے ہٹ گئے تھی۔ اسلام وہی بیان کر رہے ہیں کہ عشق کا شہباز لامکاں سے اڑا، آسمان پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھا، اس کو سنبھالنے والے نہیں دیکھا انہیں ان فرشتوں میں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، پہاڑوں میں پہنچا، وہاں پہ بھی جو ہے اپنی جگہ نہیں پایا کہ یہاں پہ یہ لوگ بھی میرے کو سنبھال نہیں سکتے، پہاڑ نہیں سنبھال سکتا جی نا۔ پھر زمین پہ پہنچا تو اس کی تفصیلی جو روایت ملتی، جو تشریح ملتی، وہ کعبۃ اللہ کی زمین پہ عشق کا شہباز جو ہے وہاں پہ آیا، اور وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو گھولن کیا، بلکہ روایت ہے کہ وہ زمین میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے لوٹا، اپنے آپ کو جو ہے عشق کی مستی میں جو ہے یہ یہاں پہ جو ہے میں دفن ہو سکتا ہوں، یہاں پہ میرے کو جو ہے برداشت کر سکتی ہے زمین۔ خاک جو ہے سب سے لیسٹ چیز ہے، اور سب سے بڑی چیز آ رہی تھی، اب سب سے اوپر کی چیز آ رہی تھی، تو اس نے جو ہے وہ کیپیسٹی برداشت کرنے کی، وہ قابلیت جو ہے فرشتوں میں نے دیکھا عشق، جنات میں بھی نے دیکھا، مٹی میں دیکھا، ایک مٹی میں، تو کعبۃ اللہ کی زمین وہیں پہ اللہ میں جو ہے اس واسطے جو ہے اپنی معرفت کے واسطے اس زمین سے جو ہے اس مٹی سے جو ہے انسان کو، آدم انسان کو پیدا کیا کہ انہیں جو ہے میرا عشق برداشت کر سکتا ہوں، انہیں میری معرفت کے لائق ہے بلکہ۔ تو وہ عشق شہباز جو ہے مٹی کو پسند کرا، وہاں پہ گھولن کیا بلکہ روایت میں انہیں وہاں پہ لوٹا ہے کعبۃ اللہ کا، جہاں پہ جس جگہ پہ زمین ہے وہ۔ تو اسلام وہی فرما رہے ہیں۔ پھر بعد میں جو ہے یہ بولا گیا کہ میں محبت ہوں اور محنت، محبت اور محنت میں ایک نقطہ کا فرق ہے، میم ہے بے تے، میم ہے نون تے، نون کا نقطہ اوپر کا اگر نیچے آ گیا تو وہی محنت محبت ہو جاتی۔ تو امام اسلام بار بار فرما رہے ہیں، آپ آگے بھی سنیں گے کہ انبیاء کو جو ہے عشق کسبی وہ بھی ہے، مگر محنت کیا عطا ہوتا ان مادر ذات جو ہے اللہ کے عاشق رہتے۔ دوسروں کو عشق کسبی کرنا بلکہ علیہ السلام محنت سے جو ہے اللہ کی محبت کرنا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق حاصل کرنا ہے، اور وہ محنت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انہیں جتنا محنت کریں گے، جتنا اللہ 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 بولیں گا، انہیں جو ہے اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی۔ محبت کیسا حاصل کریں گے بولے تو آپ کو محنت کرنا پڑتا۔ محنت کیا ہے بولے تو آپ کو اللہ کا ذکر ہے، جتنا اللہ اللہ بولیں گے اتنا جو ہے آپ اللہ کی ذات میں جو ہے آپ واصل ہوتے جائیں گے۔ حضرت مولانا روم تو فرماتے ہیں اللہ اللہ گفتی اللہ میں شوی یہ سخن اخص واللہ میں شوی، یعنی تو اللہ اللہ کہتے اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بات سچی ہے بلکہ ہو رہے ہیں۔ اسلام کے پاس کی وہی تعلیمات ہے کہ خداؤں سے خدا کو دیکھے، اسلام فرما رہے ہیں جب تک کہ تمہارا گوشت پوست استخوان اور بال بال خدا نہ ہو جائے، مطلب خدا کی ذات میں فنا نہ ہو جائے، تم خدا کو نہ دیکھو گے۔ تو اللہ 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 کہتے کہتے زبان سے دل پہ معاملہ بڑھتا ہے، دل سے جو ہے خون سے جاری ہوتے ہوئے بال بال انسان کی جو ہے رگے جان جان جو ہے اللہ اللہ ہو جاتی ہے۔
تو وہی محنت اور محبت، عشق خود کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے محبت ہوں اور محنت ہوں، محبت اور محنت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، وہ نون کا نقطہ اوپر سے اگر نیچے آ گیا تو وہ محنت جو ہے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور نیز نقل ہے حضرت مہدی اسلام نے ایک روز بیان کے موقع پر یہی عشق کی بات جب میں اسلام فرما رہے ہیں، اب دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام جب عشق کا بیان کر رہے ہیں تو نہ جانے وہ محفل کیسی تھی ہوگی، جہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کچھ جو سراپا عشق ہیں وہی عشق ہیں مہدی اسلام، اور میں اسلام فرماتے ہیں کہ عشق ذات اللہ سے بولے میں اسلام عشق کا ڈیفینیشن دیجیے، عشق اللہ کی ذات ہے بولے، عشق ہے چل عشق اللہ کی ذات ہے بولے، تو امام اسلام عشق کا بیان فرما رہے ہیں۔ اسلام جب عشق کا بیان فرما رہے تھے تو ملا درویش خراسانی رضی اللہ عنہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے نعرہ مارا اور اپنا گریبان کو چاک کیا، اپنا کرتا پھاڑ دیا تھے اور کہا کہ عشق کہاں سے لائیں، آپ جو ہے عشق کی بات کر رہے ہیں مگر ہم عشق کہاں سے لائیں، بلکہ گریبان پھاڑ ڈالے کہ میں کیسا لاؤں، بے چینی سے بے قراری سے۔ اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ کسبی عشق کہتا ہے، کام کرو اور عمل میں کوشش کرو، کچھ کام کرو تاکہ اس کے واسطے سے عشق پیدا ہو۔ انبیاء کا عشق عطائی ہے جو بغیر کسب کے حاصل ہوا ہے، اور دوسروں کو کسب کرنا چاہیے، دوسروں کو جو ہے محنت کرنا ہے۔ ایک اور ایک نقل میں آپ کو آگے بھی ملتا ہے، میں اسلام نے فرمایا کہ طالب کے لیے کیا چیز فرض ہے جس سے خدا کو پہنچے، تو اس کا جواب خود میں اسلام نے دیا کہ وہ چیز عشق ہے۔ پھر خود میں اسلام نے سوال کیا کہ عشق کیسے حاصل ہو، پھر اس کا خود میں اسلام نے جواب دیا کہ دل کی توجہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف لگائے رکھیں، اس طرح کہ دل میں کوئی بات نہ آئے، ہمیشہ کنٹینیوسلی دل کا تار جو ہے اللہ سے اگر جڑا ہوا رہے گا، تو ہے ہوں نہیں، تو ہے ہوں نہیں چلتا رہے گا، تو جو ہے اس کو عشق حاصل ہوگا۔ پھر میں اسلام وہاں پہ بھی جو ہے آپ بتائیں وہ راستہ کہ یہ چیز کیسا حاصل ہونا، کہ ہمیشہ دل اللہ کی طرف کیسا لگنا، تو اسلام فرمایا اس کے واسطے کہ اس کے لیے جو ہے خلوت اختیار کرے، کسی سے نہ ملے، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے۔ پخراؤں کے واسطے یہ تاریخی دنیا میں راستہ جو اتر چکا ہے، کسی سے نہ ملے، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے، چلتے پھرتے لیٹے ہوئے کھانے پینے کے وقت ہمیشہ حق کا ملاحظہ رکھے۔ تو یہ جو یہ چیز کرے گا، خلوت اختیار کرے گا، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہمیشہ جو ہے اللہ کی طرف جو ہے لگا ہوا رہے گا، اس کو جو ہے وہ توجہ اللہ حاصل ہوگی کہ اس کا دل کا تار ہمیشہ اللہ سے جڑا ہوا رہے گا۔ جس کو یہ اسٹیج حاصل ہوگا اس کو جو ہے اللہ کا عشق حاصل ہوگا، اور جس کو اللہ کا عشق ملے گا اس کو جو ہے وصال نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار عطا ہوگا۔ تو اسلام نے صاف فرما دیا انبیاء کے واسطے عشق وہ بھی ہے، بغیر محنت مشقت کی ان کو جو ہے عطا ہے، دوسروں کو جو ہے محنت مشقت کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ غالباً حدیث قدسی ہے، کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو بھوکا رہے گا تو مجھے دیکھے گا، تو دنیا سے تجرد اختیار کر تو وصال حاصل کرے گا، دنیا سے جب تم اکیلے ہو جاؤ گے تو وصال یعنی مجھے حاصل کرو گی۔ تم اپنے شکموں کو بھوکے رکھو، یعنی اپنے پیٹ کو خالی رکھو، اور اپنے جگروں کو پیاسا رکھو، اور رعایت رکھو اپنے اجساد کی، شاید تم اللہ کو دنیا میں عیاں دیکھو۔ اس بات کا تم یہ خیال رکھو گے تو تم جو ہے اللہ کو دیکھو گے۔ اور آگے ایک فصل ہے چھوٹی سی، اس کے اندر سب چیپٹر ہے بینائی کا، وہ شروع ہوگا تو جو ہے پھر کچھ اور تفصیل شروع ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔